السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ منچریال ضلع میں الل صبح ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ واقعہ جے پور منڈل کے اندارم ایکس روڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار لوری نے سڑک کنارے کھڑی بولیرو گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی۔ حادثے میں 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 11 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ مہلوکین اور زخمیوں کا تعلق 23 مزدوروں کے گروپ سے ہے جو مہاراشٹر سے کریم نگر جا رہے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر منچریال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا جہاں ان کا علاج جاری۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ کاٹیدان کے علاقے میں واقع اندرما کینٹین کے قریب ایک کار ڈرائیور نے GHMC ملازمین پر حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ GHMC کی گاڑی یو ٹرن لے رہی تھی۔ اسی دوران کار ڈرائیور سے معمولی تکرار ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑے اور پھر تشدد میں تبدیل ہو گیا۔ اس حملے میں GHMC کے 2 ملازمین محمد احمد غوری اور احمد خان زخمی ہو گئے۔ احمد خان کے سر پر لکڑی کے ڈنڈے سے حملہ کیا گیا جس کے باعث انہیں 14 ٹانکے لگے جبکہ محمد احمد غوری کو بھی حملے میں چوٹیں آئیں۔ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ پولیس ملزم کار ڈرائیور کی شناخت اور گرفتاری کی کوششوں میں مصروف ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی ایسٹ زون کی سلطان بازار پولیس نے ایک بڑی کارروائی کے دوران دھوکہ دہی اور جعل سازی کے ایک سنگین معاملے میں ملوث 2 بدنام زمانہ فراڈیوں کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت سکیتا وجے عرف A1 عمر 35 سال، پیشہ فائنانس کلیکشن بوائے، ساکن ونائک نگر، اور امبم مرلی عرف A2 عمر 54 سال، پیشہ الیکٹریشین، ساکن نظام آباد کے طور پر ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان معصوم عوام کو حیدرآباد اور اطراف میں سرکاری ڈبل بیڈ روم 2 BHK مکانات الاٹ کرانے کا جھانسا دیتے تھے۔ اس کے لیے وہ جعلی دستاویزات، فرضی الاٹمنٹ لیٹر، جعلی سرکاری مہریں اور دستخط استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے بھاری رقم وصول کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بڑی چوڑی کوٹی حیدرآباد کے ساکن سماجی کارکن نسریمتی ایس رسوتی نے سلطان بازار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ شکایت کے مطابق ملزم A1 ایک سماجی تقریب کے دوران ان سے ملا اور خود کو سیاست دانوں اور اعلیٰ سرکاری افسران کا قریبی ظاہر کیا۔ بعد ازاں اس نے ملزم A2 کو تلنگانہ اسٹیٹ ہاؤسنگ کارپوریشن کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بتا کر متعارف کروایا۔ ملزمان نے 2 BHK مکانات الاٹ کرنے کا جھوٹا وعدہ کر کے شکایت کنندہ سمیت 18 دیگر افراد سے نقد اور آن لائن طریقے سے رقم وصول کی اور جعلی الاٹمنٹ لیٹر فراہم کیے۔ اس طرح ملزمان نے مجموعی طور پر 39 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی کی۔ اس معاملے میں سلطان بازار پولیس اسٹیشن میں IPC کی دفعہ 406، 420، 468، 471 اور 34 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ گرفتاری DCP ایسٹ زون ڈاکٹر B بالاسوامی، IPS ایڈیشنل DCP جے نرسیا، ACP سلطان بازار M متیہ اور SHO سلطان بازار کے نرسمہا کی نگرانی میں عمل میں آئی۔ پولیس کے مطابق یہ بھی انکشاف ہوا کہ ملزمان نے حیدرآباد کے دیگر علاقوں اور باہر بھی اسی نوعیت کی دھوکہ دہی کی وارداتیں انجام دی۔ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے پولیس تحویل میں لیا جائے گا۔ حیدرآباد سٹی پولیس ویسٹ زون کی جانب سے سائبر کرائم سے متعلق بیداری پروگرام کا انعقاد۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے ویسٹ زون کی جانب سے سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر ایک اہم سائبر کرائم آگاہی پروگرام کا انعقاد مدھورا نگر پولیس اسٹیشن میں کیا گیا۔ یہ پروگرام پولیس کمشنر حیدرآباد VC سجنار IPS کی رہنمائی میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر پولیس عہدیداروں نے عوام کو آن لائن فراڈ، OTP دھوکہ دہی، فیک کالز، سوشل میڈیا، بینکنگ، ڈیجیٹل ادائیگیوں میں احتیاط اور سائبر جرائم سے بچاؤ
کے مختلف طریقوں سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ پروگرام میں بتایا گیا کہ کسی بھی مشتبہ لنک پر کلک نہ کریں، اپنی ذاتی معلومات اور بینک تفصیلات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ پولیس افسران نے کہا ہے کہ سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے عوام کا باخبر ہونا بے حد ضروری اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس یا سائبر کرائم ہیلپ لائن کو دے۔ پروگرام میں مقامی عوام، طلبہ اور مختلف شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور پولیس کی اس پہل کو سراہا۔ ویسٹ زون پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سائبر سیکیورٹی سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور محفوظ ڈیجیٹل ماحول کی تشکیل میں پولیس کا ساتھ دیں۔ اس کی مدورہ نگر میں یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہمارا یہاں کا لوکل پریزیڈنٹ منوہر اور ان کا ٹیم نے یہاں پہ ارینج کیا۔ سو یہاں کی لوگوں کے لیے سائبر کرائم کے بارے میں کیسے ہوتا ہے، ڈیجیٹل اریسٹ، اے پی کے فائلز، انویسٹمنٹ فراڈز کے بارے میں بتانے گئے اور 1930 کو استعمال کرنے کے لیے، اور آپ کا کچھ ڈاؤٹ ہے تو ڈائل 100 کو فون کرنے کے لیے پبلک کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل یہ سائبر کرائمز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس لیے سب کو اویئرنیس ہونے کے لیے بہت ضرورت ہے۔ اس کی ایز اے پارٹ آف اٹ ہم لوگ آج مدورہ نگر وزٹ کیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس یہ ایوری سیٹرڈے ہر جگہ جا کے سائبر کرائم کے اویئرنیس کا کیمپس کنڈکٹ کر رہے ہیں، سو پبلک سے بھی اچھا رسپانس ہے۔ آگے بھی ہم لوگ سائبر کرائم کی اویئرنیس کنڈکٹ کرنے کے لیے ہم اور بھی اچھا پروگرامس لے لیں گے۔ ڈسٹرکٹ فیلڈ موک ایکسرسائز نیکلس روڈ ویو پوائنٹ حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی۔ نیکلس روڈ ویو پوائنٹ ایریا حیدرآباد میں کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کوارڈینیشن آفات کی تیاری اور رد عمل کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر فرضی مشق نے سیلاب کے رد عمل کی کارروائیوں کو نقل کیا اور واقعہ ریسپانس ٹیم سسٹم فریم ورک کے تحت تمام اسٹیک ہولڈر محکموں کی تیاری اور بین ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن اور آپریشنل کارکردگی کا جائزہ لیا۔ مشق نے مؤثر طریقے سے تیاری کے اقدامات، فیلڈ سطح کے رد عمل کی کارروائیوں اور مربوط ہنگامی انتظام کے پروٹوکول کا مظاہرہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر وینکٹاچاری نے واقعی کمانڈر کے طور پر کام کیا۔ تمام فیلڈ لیول ریسپانس سرگرمیوں کی نگرانی اور ڈپٹی کلیکٹر روی نے اسٹیجنگ ایریا مینیجر کا کردار ادا کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اتم کمار ریڈی نے پیدا پلی ضلع کے گمپولا اور آدیواسی سومانا پلی گاؤں میں چیک ڈیموں کے ٹوٹنے کے واقعے پر اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ گمپولا اور آدیواسی سومانا پلی گاؤں میں چیک ڈیم ٹوٹنے کی چوکسی جانچ کا حکم دیا گیا اور کہا کہ اگر یہ ناقص معیار کے ساتھ بنائے پائے گئے تو یا کسی نے جان بوجھ کر انہیں تباہ کیا ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کو پہلے ہی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تحقیقات میں تیزی لائے اور ذمہ داروں کی نشاندہی کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کریں گے جو جان بوجھ کر ریاست بھر کے کسانوں کے لیے فائدہ مند چیک ڈیموں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے سہولیات کا معائنہ کرنے کے لیے سرکاری یونانی ہاسپٹل مستعید پورہ کاروان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران اسپتال کے حکام نے فراہم کی جا رہی خدمات کے بارے میں بتایا اور ایم ایل اے نے ادویات کی دستیابی سے متعلق کسی بھی مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ ایم ایل اے کاروان نے عہدیداروں کے ذریعے شیئر کیے گئے تاثرات کو نوٹ کیا اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ضروری کارروائی کے لیے خدشات کو اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آندھرا پردیش کے چیرالا شہر میں آتش زدگی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ حادثہ وجے نگر کالونی کے قریب پیش آیا، جہاں وڈارے وے پیڈو گولرالا قومی شاہراہ کے تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والی ایک بھاری موبائل کرین کے انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی لپیٹ میں آ کر کرین کا انجن حصہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا اور کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ خوش قسمتی سے حادثے کے وقت موقع پر کوئی موجود نہیں تھا، جس کے باعث کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ آگ لگنے کی وجہ کا ابتدائی طور پر تکنیکی خرابی شبہ ظاہر کیا جا رہا، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہے۔ دہلی سے ممبئی جا رہی ایئر انڈیا کی پرواز AI-887 ٹیک آف کے فوری بعد واپس ایئرپورٹ لوٹ گئی۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پرواز کے ایک انجن میں خرابی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے پرواز کو واپس دہلی ہوائی اڈے پر لایا گیا۔ تکنیکی خرابی کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے ایئر انڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ ہوائی اڈے پر لینڈنگ کے بعد مسافروں اور عملے کے سبھی ارکان کو بحفاظت اتار لیا گیا۔ معلومات کے مطابق ایئر انڈیا کا بوئنگ 777 طیارہ صبح
صبح 6:52 پر دہلی واپس لوٹ آیا۔ ایئر انڈیا کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد پرواز میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی۔ معیاری طریقہ کار کے مطابق طیارے کو واپس دہلی لایا گیا۔ طیارے کی تکنیکی جانچ جاری۔ اس دوران ایئر انڈیا نے مسافروں کو ہونے والی پریشانی کے لیے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسافروں کو فوری مدد فراہم کی جا رہی اور انہیں ممبئی بھیجنے کے متبادل انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بی جے پی پر ایک سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پیسوں کے دم پر بنگال میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے۔ انہوں نے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ میں بی جے پی کو ملک سے ختم کر کے ہی دم لوں گی، اگر میں بنگال جیتتی ہوں تو میں ان سے دہلی چھین لوں گی۔ دراصل مغربی بنگال میں آئندہ سال اسمبلی انتخاب ہے، جس کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں دن بدن تیز ہوتی جا رہی۔ ان دنوں ایس آئی آر معاملے پر بنگال میں زبردست ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ممتا بنرجی لگاتار بی جے پی اور الیکشن کمیشن پر حملہ کر رہی۔ ممتا کا کہنا ہے کہ بی جے پی والے کئی لوگوں سے ووٹ دینے کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ گورکھ ناتھ مندر کے قریب ایک اوور برج کا افتتاح کرنے کے لیے اپنے آبائی شہر گورکھپور پہنچے تھے، جہاں ان کی سیکیورٹی میں بڑی لاپرواہی سامنے آئی۔ وزیر اعلیٰ کے کار سے اترتے ہی ان کی گاڑی کے پاس ایک گائے پہنچ گئی، جس سے سیکیورٹی اہلکاروں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ واقعہ، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے اور سامنے آنے کے بعد افسران نے جانچ کے احکامات دیے اور نگر نگم کے ایک سپروائزر کو معطل کر دیا۔ ویڈیو میں ایم پی روی کشن کو پہلے اپنی کار سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے اترتے ہی گائے قریب پہنچ گئی۔ اس موقع پر مستعد سیکیورٹی اہلکاروں نے وزیر اعلیٰ کو گھیرے میں لے کر گائے کو بھگا دیا۔ وہیں میونسپل کمشنر گورو سنگھ سوگروال نے حفاظتی حصار میں جانور کے گھسنے پر داخلی تحقیقات کا حکم دیا۔ ابتدائی جانچ میں نگر نگم کے سپروائزر اروند کمار کی لاپرواہی پائی گئی، جنہیں معطل کر دیا گیا۔ وہ علاقے میں شہری سہولیات کی نگرانی کے ذمہ دار تھے۔ گورکھپور کے میونسپل کمشنر گورو سنگھ سوگروال نے کہا کہ وی آئی وی پی سیکیورٹی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس طرح کی بد انتظامی کا جائزہ لے کر سختی کی جائے گی تاکہ اس طرح کے واقعات کی تکرار نہ ہو۔ واضح ہے کہ اتر پردیش میں اپوزیشن لیڈر اکثر آوارہ جانوروں کا مسئلہ اٹھاتے رہے، جن میں سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو بھی شامل ہیں۔ اکھلیش یادو نے ایک پوسٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی میں اگر لاپرواہی ہو رہی ہے تو بی جے پی حکومت میں عام لوگوں کی حفاظت اور لاپرواہی کے بارے میں کیا کہا جائے۔ دنیا کو ہلا دینے والے امریکہ کے کم سن بچیوں کے سیکس ریکٹ جیفری ایپسٹین جنسی اسکینڈل سے متعلق دستاویزات کی ڈیٹا بیس سے ہٹائی گئی۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ایک تصویر کو امریکی محکمہ انصاف نے دوبارہ عام کر دیا۔ محکمے کا کہنا ہے کہ جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوا کہ اس تصویر میں ایپسٹین کی کسی بھی متاثرہ کی موجودگی نہیں ہے، اس لیے بغیر کسی تبدیلی کے اسے دوبارہ اپلوڈ کر دیا گیا۔ یہ تصویر ایک ڈسک کی ہے جس کے اس کھلے دراز میں ڈونالڈ ٹرمپ کی ایک تصویر رکھی ہوئی نظر آ رہی۔ تصویر میں ٹرمپ کچھ خواتین کے ساتھ نظر آ رہے۔ نیو یارک کے جنوبی ضلع آفس نے ممکنہ متاثرین کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تصویر کو جائزے کے لیے نشانزد کیا تھا۔ ایک خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جائزہ لینے کے بعد یہ پایا گیا کہ تصویر میں جیفری ایپسٹین کی کسی بھی متاثرہ کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اسے بغیر کسی تبدیلی یا ترمیم کے دوبارہ پوسٹ کر دیا گیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ نے پہلے بتایا تھا کہ تصویر کو ہٹانے کا فیصلہ فوٹو میں موجود خواتین سے متعلق خدشات کی وجہ سے لیا گیا تھا۔ انہوں نے این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس وتھ کرسٹن ویلکر میں کہا ہے کہ اس کا صدر ٹرمپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکیہ کی پارلیمنٹ میں ہنگامہ اور مار پیٹ کی ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی۔ پارلیمنٹ میں بجٹ پر ووٹنگ کے وقت اراکین پارلیمنٹ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے اور ہاتھا پائی کرتے نظر آئے۔ ترکیہ کی گرینڈ نیشنل اسمبلی ٹی بی ایم ایم کی جنرل اسمبلی میں 2026 کے بجٹ پر ووٹنگ سے آئین قبل حالات اچانک ہی کشیدہ ہو گئے۔
CHP के ग्रुप डिप्टी चेयरमैन मिरात अमीरात करादोआन के AK पार्टी के बरसा से रुकने पार्लियामेंट मुस्तफा अवरंग के पास गए। अमीर के वरंग के पास जाने के साथ शुरू हुई बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई। तुर्किया में इकोल TV के मुताबिक AK पार्टी रुकन पार्लियामेंट मुस्तफा वरंग बोलना चाहते थे। इसी दौरान अपोजिशन अलहामी एगोन और मोरित अमीरान के पास पहुंच गए। बजट से मुतल्लिक दोनों ने वरंग की पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों ग्रुप की तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। बहस के दरमियान बिल हुकूमत ने पास करा लिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।